بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حاضرین کرام، سورہ انعام کی آیت نمبر 130 میں ارشاد ربانی ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول اور نبی نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح بنی نوع انسان کے لیے پیغمبر مابعوث کیے گئے، اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے نبی بھیجے گئے۔ جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ جنات علم ادراک اور صحیح و غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جناتوں کو انسان کی طرح احکام اور فرائض دیے گئے ہیں اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کا بھی سزا و جزا اور حساب و کتاب۔ ان میں سے ایک گروہ مومن جبکہ دوسرا گروہ کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 40,000 سال قبل ابو الجنات سموم کو پیدا کیا گیا۔ سموم تمام جناتوں کا باپ کہلایا۔ اللہ نے اسے آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا، جبکہ کچھ علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے جن کا نام مالش تھا۔ جب اسے پیدا کیا گیا تو اللہ نے اس سے پوچھا، اے ابو الجن، کیا تمہاری کوئی آرزو ہے؟ مالش جن نے عرض کی، ہم سب کو دیکھ سکیں مگر ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے، اور میری نسل کے تمام جن ہمیشہ جوان رہیں۔ لہٰذا اللہ نے اس کی خواہش کو پورا کیا۔ جنات تمام مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں مگر انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی انہیں بچے کی طرح کم عمری میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کی بیوی مرجا کو پیدا فرمایا۔ ان دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کے بھی لڑکیاں اور لڑکے پیدا ہوئے۔ اسی طرح ان کی تعداد بڑھتی گئی اور ان کی تعداد 70,000 ہو گئی۔ لہٰذا اللہ نے اس پر قانون نافذ کر دیا اور وہ جوڑے، قبیلے اور خاندانوں کی صورت میں رہنے لگے۔ جب جنات کی تعداد زیادہ ہونے لگی تو اللہ نے انہیں ہوا، پانی اور زمین میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین پر آباد ہوئے تو ایک مدت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ نے ان کو منصب نبوت پر فائز کیا تاکہ قوم جنات کو ہدایت ملے۔ وہ جنوں کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے۔ انہوں نے جنوں کو دعوت حق دیا تو جنوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔ لہٰذا بطور سزا اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمان سے جنوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو 4,000 جنوں کا سردار تھا۔ چنانچہ وہ لشکر جن آسمان سے اترا اور زمین پر موجود تمام جنوں کو نکال دیا اور انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا۔ ان کو دریاؤں اور جزیروں میں بھگا دیا گیا، جبکہ بعض مفکرین یوسف جن کو نبی نہیں مانتے بلکہ صرف بادشاہ مانتے ہیں۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنات میں پہلے نبی حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جن پیغمبر تھے، لیکن کچھ ہی عرصہ میں جنات نے ان کو شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم جنات پر عذاب الہی نازل فرما دیا، اور جب ان پر عذاب نازل ہوا تو ان سے زمین کا بڑا حصہ خالی کر دیا۔ ان میں سے چند اطاعت گزار جن بچ گئے جو غاروں، سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ لہٰذا جنوں پر ایک لشکر بھیجا گیا جن کا سردار عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ انہوں نے جنوں کو روئے زمین سے بھگا دیا۔ جنات سے جنگ کے بعد عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ زمین میں ہی رہنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ یہاں آباد ہو گیا اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی۔ اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے 7 آسمان اور جنت میں بھی جانے کی اجازت تھی۔ پھر ابلیس نے روئے زمین کے جناتوں کو ملانا شروع کر دیا۔ جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، جن کا نام کاہن، دان، ممتاز اور برامس تھا، جبکہ جنات کے 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، جس کا نام بسملہ اور ظافر تھا۔ جبکہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ عزازیل بھی جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے ایک قبیلے بلوجان کی ایک لڑکی سے شادی کی، اور اللہ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹیوں اور بیٹوں سے نوازا تھا۔
جب تمام سرکش جنوں کو ختم کر دیا گیا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جناتوں میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں جناتوں کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن جناتوں کی شرپسندی اور اشتعال انگیزی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور دوبارہ انہیں ویران اور پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا۔